الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطاه الله شيئا من القرآن ثم رأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد استصغر مما عظمه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ماؤں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایسی مجلس و محفل میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے جس کو اللہ کے اس مقدس و پاکیزہ کلام سے نسبت حاصل ہے کہ جس سے زیادہ باعظمت و باوزن کلام نہ اس سے پہلے اس دنیا میں آیا اور نہ اب صبح قیامت تک انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آ سکتا ہے۔ ایک انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی ہر طرح کی کامیابیوں کا راز اسی کلام مقدس سے وابستہ ہونے میں اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے میں پوشیدہ اور چھپا ہوا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے، اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والا عظیم الشان انعام ہے۔ جس انسان کی زبان پر اللہ اپنے مقدس کلام کی تلاوت کو سہل اور آسان فرما دے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اللہ کے خاص فضل و کرم کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، ورنہ تو یہ کلام اتنا باعظمت اور ایسا باوزن ہے کہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم قرآن پاک کو پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق کے اوپر اتار دیں تو اللہ کے خوف و خشیت سے اور آیت قرآنیہ کے وزن سے آپ اس پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے دے دیں۔ جس پہاڑ کے وزن اور بوجھ، جس کلام کے وزن اور بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، وہ کلام مقدس اگر ہماری اور آپ کی زبانوں پہ جاری ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں آسانی کے ساتھ اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم اور انعام نہیں تو اور کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآنی آیات کا نزول ہوا کرتا تھا تو پیغمبر علیہ السلام کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی قرآن پاک کی کوئی آیت یا آیت کریمہ کا کوئی ٹکڑا اگر آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتا تو آپ پسینے سے اس طرح شرابور ہو جاتے کہ آپ کے جسم مبارک پر جو چادر پڑی ہوئی ہوتی تھی اس کو بعد میں جب نچوڑا جاتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی میں بھگوئی ہوئی چادر کو نچوڑا جاتا۔ یہ کیا چیز؟ بوجھ ہے اللہ کے کلام کا، وزن ہے اللہ کے کلام کا۔ اللہ نے خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تیار کیا تھا اپنے مقدس کلام کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی
اللہ نے اس پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سہل و آسان فرمائے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے اس انعام کی قدر کرنے والے بنیں، بہتر سے بہتر انداز میں قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کریں کہ وہ اللہ کے کلام کو ایسا پڑھنے والے ہوں جیسا کہ اس کلام کو پڑھنے کا حق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کو قرآن پاک جیسی عظیم نعمت عطا کر دی گئی، تھوڑا بہت قرآن پڑھنا بھی اس سے آ گیا، مکمل قرآن کریم حفظ کر لینا یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ چند پاروں یا چند صورتوں یا چند آیتوں کو حفظ کر لینا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اور عظیم سعادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو بالکل عام چیز ارشاد فرما رہے ہیں، من اعطاہ اللہ شیئا من القرآن، جس انسان کو اللہ نے قرآن پاک کی چند آیات دیکھ کر پڑھنے کا بھی سلیقہ عطا کر دیا تو اس کو اتنی بڑی نعمت حاصل ہو گئی کہ اب اگر وہ دنیا کی کسی اور نعمت پر للچائی ہوئی نگاہ ڈال رہا ہے تو در حقیقت وہ اس نعمت کی توہین کرنے والا ہے جس کو اللہ نے عظمت و تقدس عطا کیا، یعنی جس کو قرآن کریم پڑھنا آ گیا، جو قرآن پاک سے حقیقتاً وابستہ ہو گیا، متعلق ہو گیا، جڑ گیا، تو اللہ نے اس کو غنا عطا فرما دیا، وہ غنی ہو گیا اور ہر طرح کے خزانوں سے اس کے دامن کو بھر دیا گیا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس مجلس کو اللہ کے اسی مقدس کلام کے ساتھ نسبت حاصل ہے اور ہمیں اور آپ کو اس میں شرکت کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے صحیح طور پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کے تمام افراد کو قرآن پاک کی تعلیم سے وابستہ کرنے کی اور بچوں کی دینی تربیت کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔